پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے موقع پر جب ایک بڑی تحریک چلانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، اعلان بھی کر چکی ہے، اس سے پہلے پارٹی میں اس طرح سے اختلافات کا منظر عام پر آنا پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے جو ڈسکرپشن کر کے دیا اس میں بہت ساری چیزیں یا تو مصنوعی ہیں اور یا تو پھر ایک چیز کی عکاسی کرتی ہیں. آپ تو نوجوان ہیں، جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو مقتدرہ حلقے ہیں یا نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، خاص کر ان کا جو اولڈ گارڈ ہے، خیر ان کا نیو گارڈ کون سا بہتر ہے، بلاول ہو گیا یا مریم ہو گئی، ایک ہی چیز ہے. ان کا پرابلم ہے یہ ربر سٹیمپ لوگ ہیں. ان میں کوئی انڈیپینڈنس یا کوئی کانفیڈنس کی آپ کو ذخیرے نہیں ملیں گے. یہ ان کو جب تک تھپکی نہیں مل تو یہ لوگ حق سچ کی بات نہ کر سکتے ہیں. اور جو حالیہ پاکستان میں بون کرشنگ مہنگائی آئی ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے ڈیزل ہو، چاہے وہ دوائیاں ہوں، تو اٹ جسٹ شوز یو کہ دے آر کلولیس. ناؤ کمنگ ٹو پی ٹی آئی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اختلافات ہے، جو آپ نے آخری بات کہی مجھے بہت دکھ ہوا بیچاری عالیہ حمزہ کے لیے. وہ جیل میں رہ کے آئی ہے، اور جب فیصل چودھری جو کبھی پارٹی کا حصہ ہی نہیں تھا، نہ ایم این اے تھا نہ ایم پی اے تھا، خود ساختہ ڈکلیئر ایک پی ٹی آئی کے اپنے آپ پر کہا تھا کہ میں ورکر ہوں، یا فواد چودھری جو پریس کانفرنس کر کے پارٹی سے عین وقت میں بھاگ گئے تھے، اور پھر بھاگنے کے بعد کبھی ان کی اور ان کی میسز کی تصاویر چھپتی تھی انوار الحق کاکڑ کے ساتھ. تو معذرت کے ساتھ ایسے لوگ جب عالیہ حمزہ کی تعریف کریں گے تو یہ تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ عالیہ حمزہ کا پتہ کاٹنا چاہ رہے ہیں، ان کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرنا چاہ رہے ہیں. کیا عالیہ حمزہ کو پتہ ہے بھی کہ یہ لوگ اس کے حق میں بول رہے ہیں اور اس کا کتنا نقصان کر رہے ہیں؟ جو لوگ خان صاحب سے بھاگ چکے ہوں، ایک تو یہ بات ہوگی، اور ان کا کہنا کہ کرنٹ لیڈرشپ از لیکنگ، تو اس سے زیادہ مزاحیہ کیا بات ہو سکتی؟ جو پارٹی سے بھاگ چکے تھے وہ ہمیں بتائیں گے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. تیسری بات یہ یاد رکھیے، بھٹو اور نواز شریف کی پارٹی نہیں ہے، یہ اس آدمی کی پارٹی ہے جو ڈیل نہیں کرتا، ڈھیل نہیں کرتا. جب بھٹو صاحب اللہ ان کو بخشے، ان کی پھانسی کا وقت قریب آ چکا تھا، تو ایک سناٹا تھا پاکستان میں اور یہ پیپلز پارٹی میں. سب اچھا ہوتا تھا، سب اچھا. نو بڈی واز آرگوئنگ، نو بڈی واز ٹاکنگ. یہ جو ہمارے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انٹرنل ڈسینٹ باہر آ رہا ہے، دس از سمپلی ٹیلنگ یو کہ ہم پی ٹی آئی والے نہ موروثی ہیں اور نہ کسی کے محتاج ہے. عمران خان کا جو آرڈر ہے وہ سر آنکھوں پہ، اور جب ہمیں لگے گا کہ چاہے وہ پارٹی ورکر ہو یا پارٹی لیڈرشپ ہو، جو بھی ہوگا، جب عمران خان کے نظریے سے وہ سائٹ پہ ہوگا تو اس کو پکڑا جائے گا، پبلکلی پکڑا جائے گا. ہم کسی کو سپیر نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب شاہنامہ یہی صاحبہ مسائل اس کا اعتراض یہ آ رہا ہے، جی اعتراض یہ جی آ جی رہا ہے کہ جو نظریاتی ورکر ہے ان کو پریفرنس نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ الزام لگایا گیا کہ جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا سینیٹ الیکشنز کے لیے، تو عرفان سلیم کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ I agree with you 1,000,000%. ایسی کی تیسی ان لوگوں کی جنہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے کھائے ہوں گے، جو چھپ جاتے ہیں جلسوں سے، کبھی کوئی خان کے حق میں تقریر نہیں کرتے، کبھی خان کے حق میں ٹویٹ نہیں کرتے، کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے. ایسے کارڈ بورڈ لوگ، کارڈ بورڈی پی ٹی آئی ورکرز، ہمیں پتا ہے کہ وہ محسن نقوی کے گھر میں شام کو بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کس سے ملتا ہے، کس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور جہاں ملتا ہے. عرفان سلیم، عائشہ بانو، خرم ذیشان، یہ وہ ورکرز کے خان صاحب ہیں کہ جو ابھی تک چھپے نہیں ہیں، بھاگے نہیں ہیں ملک سے، مصنوعی لیڈرز نہیں ہیں کہ او جی میں تو تھک گیا، او جی بیمار ہو گیا اسپتال میں، او جی مجبوری سے پاکستان سے بھاگ گیا. کوئی نہیں بھاگا ان میں سے. عائشہ بھی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، خرم ذیشان بھی بیٹھا ہوا ہے، عرفان سلیم بھی بیٹھا ہوا ہے. عرفان نے تو اتنی مار کھائی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو جو بندہ کوشش کرے گا کہ پارٹی کے ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ منہ کی کھائے گا. آئی اسٹینڈ ود پی ٹی آئی ورکرز، آئی اسٹینڈ ود عمران خان. اور جو بندہ بھی اس پارٹی میں کوشش کرے گا کہ نظریاتی ورکر کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، وہ اسی طرح اس کو سننی پڑے گی. تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان بلا مقابلہ سینٹ انتخاب پر اتفاق ہو گیا ہے، اور پھر ایسی ضرورت پی ٹی آئی کو یا کے پی گورنمنٹ کی بات کر لی جائے تو ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ دیکھیں، کوئی بھی فیصلہ خیبر پختونخوا کی حکومت اکیلی یا جو فیڈرل لیڈرشپ ہے وہ اکیلی یا ورکر اکیلا کوئی نہیں کرے گا. خان صاحب کی جو آخری ان کی ٹویٹ میں انسٹرکشن آئی تھی، جو ان کے بہنوں نے بھی ہم نے کنوے کی ہے، ایگزیکٹلی انہیں یہی کہا کہ خان نے کہا آپس میں مشاورت
مشاورت ہو. آپس کی مشاورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 یا 5 لوگ فیصلہ کریں گے, پوری پارٹی کا فیصلہ ہوگا یا پوری پارٹی کی میجورٹی کا فیصلہ ہوگا. ابھی وقت ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے ورکرز کو ہی سیٹ ملے گی. نہیں ملی اور ورکرز کے سینٹیمنٹس کو, ورکرز کی سوچ کو, ورکر کے دل کو ٹھیس پہنچائی تو اس کے نتائج ہوں گے. ہم پیپل اور نون نہیں ہیں, یاد رکھیں. ہم وہ لوگ ہیں جو جواب مانگتے بھی ہیں, جواب دیتے بھی ہیں. اچھا, کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک نشست جو ہے وہ آج رات تک بھی ہوگی جس میں کہا جا رہا ہے کہ وڈرا کروا لیا جائے گا ان سے. تو آپ اسے انڈورس کرتی ہیں یا پھر کن فیصلوں کے ساتھ آپ کھڑی ہوں گی؟ اس فیصلے کے ساتھ جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوا ہے, یا پھر یہ جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑی ہوں گی؟ میں جی ہمیشہ نظریاتی ورکر کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جو اس وقت ہے وہ بھی نظریاتی ورکر سے ہی بنی ہوئی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کوئی کلیش ہوگا اور کوئی سائیڈ لے گا. دونوں ایک ہی سائیڈ ہیں. ہاں, فیصلے کوئی 50% ہو سکتا ہے, کوئی 70% ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پہ اتفاق ہوگا میں اسی کے ساتھ کھڑی ہوں گی. بٹ لیٹ می اشور یو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ فیصلے صرف ایک بندہ یا 2 بندے کرے. سلمان راجہ صاحب, گوہر صاحب, ہماری جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے, جتنی صوبائی لیڈرشپ ہے, جتنے ہمارے ورکرز ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, ان سب کو آن بورڈ رکھا جائے گا, ورنہ یہ ڈیسیژن کبھی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا. تو اب تو ورکرز تو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں جی کہ ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, باہر نکلیں گے. عین اس موقع پر جب 2 ہفتوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا اعلان بھی کر چکی ہے کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کریں گے, مارچ کریں گے اور اکٹھے ہوں گے, حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے. ایسے میں جب ڈیوائیڈ ہوگی ورکرز کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ جو الزامات جتنے بڑے بڑے عائد کیے گئے ہیں قیادت کے اوپر, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس تحریک کا پھر کیا مستقبل ہوگا؟ میں آپ کو بتا تو دیا, خان کی تحریک بھی کامیاب ہوگی, پی ٹی آئی بھی کامیاب ہوگی. دیکھیں, پاکستان یوز ٹو ہی نہیں ہے انٹرنل پروسیسز کے, ٹرانسپیرنٹ پروسیسز کے. ہم یوز ٹو ہیں ربر سٹیمپ کے. جس طرح مریم کو سی ایم بنایا گیا, شہباز کو پی ایم بنایا گیا, نواز بھگوڑے کو دوبارہ بیلاروس کے تھرو یو کے پہنچا دیا گیا, آصفہ زرداری, اس کی بیٹی کے جو الیکشن میں 8 لوگ جو اس کے خلاف کھڑے تھے ان کو جیل میں ڈال کے آصفہ زرداری کو بغیر الیکشن کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی میں وہ نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 5th کالمسٹ جھوٹے غدار پی ٹی آئی میں بھی انفلٹریٹ کر چکے ہوں گے, باجوائی قوتیں پی ٹی آئی میں بھی گھس گئی ہوں گی, لیکن نتیجہ وہی ہوگا جو فیصلہ عمران خان ہوگا. عرش پہ ہمارا رب العالمین ہے اور پارٹی کے اندر ہمارا لیڈر عمران خان ہے. یہ نہیں ہو سکتا, میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں, نہ تحریک پہ امپیکٹ آئے گا اور نہ یہ الیکشن ربر سٹیمپ الیکشن ہوگا. ورنہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر اوپنلی کہہ دیا ہے کہ نہ ہم عمران خان کو مانتے ہیں اور نہ عمران خان کے فیصلے کو مانتے ہیں. فیصلہ باہمی مشاورت سے ہی ہوگا. اچھا, یہ جو تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کو لیڈ کون کرے گا؟ جو تحریک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دی ہے 5 اگست والی, تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ فرنٹ فٹ پر کون آئے گا؟ علیمہ خان آئیں گی یا علی امین گنڈا پور ہوں گے یا دیگر قیادت ہوگی, یا پھر ایک لابی کی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے بھی کچھ جو لابی ہے وہ بھی اس میں متحرک ہوگی؟ تحریک انصاف کا یہ ایک کیمپین ہے پاکستان کی آزادی کے لیے, تحریک تحفظ آئین کے لیے. آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی کمیٹی بن چکی ہے, اس کے ہیڈ اچکزئی صاحب ہیں, ساتھ میں تمام پاکستان کی جمہوری پارٹیز ہیں, مائنس یہ جو موروثی پارٹیز ہے, بیٹا بیٹی, چاچا چاچی, ماما مامی. ایک تو وہ سب سے بڑی لیڈرشپ وہ ہوگی. اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, اس میں ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں, اس میں سردار حامد رضا بھی ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس بھی, بہت سارے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہمارے صوبائی عہدیدار ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے, ہر ایک صوبے سے لوگ نکلیں گے. باقی جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, سی ایم نے کہا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے, جہاں ان کو لیڈ کرنا ہوگا وہ کریں گے. خان کی بہنیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, وہ ان کی جو بات آتی ہے جیل سے ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. ہم موروثی پارٹی نہیں ہے, لیکن کیونکہ حالات ایسے ایمرجنسی والے ہیں تو عزت ہم سب کی کرتے ہیں. موومنٹ پارٹی سے ہوگی, ایم این اے, ایم پی اے, ٹکٹ ہولڈر, سیٹ ہولڈر, تنظیم ممبر, اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس کو اپنے طریقے سے کرے گا. دیکھیں, جو پشاور کے حالات ہیں وہ لنڈی کوتل میں نہیں ہے, جو لاہور کے حالات ہیں وہ فیصل آباد میں نہیں ہے. ہر شہر کو اس کے لیڈرز لے کے چلیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا مجھے کہ ابھی تک کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے, اور ڈیٹس تو بڑی دی گئی ہیں قیادت کی جانب سے کہ جی عید جو ہے وہ باہر کریں گے, سب کے ساتھ کریں گے, اس سے پہلے بھی ڈیٹس دی گئی ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں پایا. آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی ان کی جیل میں رہنے کی وجہ سے رکاوٹ کس چیز کی ہے کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ پا رہے؟
کیا قیادت نہیں چاہتی؟ جیسے کہ چودھری برادران نے، فیصل چودھری نے بھی کہا کہ جب تک یہ لوگ ہیں خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی چودھری برادران نہیں آ گئے اور ہر دفعہ مشکوک ہی آتے ہیں. کبھی جینوئن چودھری برادران کو تو میں نے دیکھا نہیں کہ اٹھے ہوں. پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں. ہمیں نہ چودھری برادران پارٹ 1 کی ضرورت ہے نہ پارٹ 2 کی. اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ کی تحریک ہے، اس کا اگر ایک مقصد بتا دیں کہ یہ مقصد ہے اس تحریک کا اور وہ مقصد حاصل کیے بغیر ہم تحریک جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے. دیکھیں، مین مقصد تو ہے پاکستان کی بقا، پاکستان کی حقیقی آزادی. اس کے پہلو ہیں آئین کا تحفظ، عمران خان کی آزادی، جو ہمارے بے گناہ پاکستانی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، ان کو جیلوں سے نکالنا. جو بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے، جو پاکستانیوں کو مرغیوں کی طرح اس کا قتال کیا جا رہا ہے، جو بکاخیل میں، جو کے پی کے میں، جو ہمارے نوجوانان پہ، جو میرے صوبے میں آگ لگا ہوئی ہے، جو پولیس گردی، جو دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے، ان سے اور زیادہ کیا مقاصد بڑے ہو سکتے ہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.